اب چلیے سنتے ہیں مولانا سلمان ندوی نے جو حدیث بیان کی. ترین حکام میں معاویہ شامل ہیں. حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ ابن عمرو اور دیگر صحابہ سے منقول ہے اور فرمائیے کہ کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں. فرماتے تھے معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے. غور کرنا، مولانا سلمان ندوی نے اس روایت کو تو بیان کیا، لیکن یہ روایت کون سی کتاب کے اندر ہے یہ بیان نہیں کیا، اور اس میں بھی ایک راز ہے. ورنہ اسی ویڈیو میں آپ دیکھو دوسری ساری روایات جو وہ بیان کرتے جا رہے ہیں سب میں کتابوں کے نام تو کیا، صفحات کے نمبر تک کا حوالہ دے رہے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روایت کہ معاویہ اس امت کے فرعون ہے، یہ روایت حدیث کے مشہور مصادر میں سے کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. ایک تو یہ روایت ابو نعیم اصفہانی کی کتاب تاریخ اصفہان کے اندر ہے، جو کہ تاریخ کی کتاب ہے، یعنی یہ کتاب احادیث کے لیے مصدر اصلی کا درجہ نہیں رکھتی ہے. اس کے علاوہ یہ روایت المنتخب من علل الخلال میں ہے، جو کہ حافظ عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی کی کتاب ہے، جن کی وفات 620 ہجری میں ہوئی. اس کے علاوہ یہ روایت امام ابن ابی حاتم کی علل میں بھی موجود ہے، اور امام دارقطنی نے بھی اس کو اپنی علل کے اندر بیان کیا ہے. اب یہ جو علل کی کتابیں ہیں ان میں جو احادیث جمع کی جاتی ہے اور ان میں جو احادیث لکھی جاتی ہے یہ وہ احادیث ہوتی ہے جن میں مصنف کے نزدیک کچھ علتیں ہوں، کچھ پرابلمز ہوں اور کچھ نہ کچھ خرابی اس میں ہو جو بظاہر نظر نہیں آتی اور ہر انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا. اس لیے محدثین ایسی روایات کو جن میں چھپے ہوئے پرابلمز ہوتے ہیں اور علتیں ہوتی ہے ان کو کتب علل کے اندر جمع کرتے ہیں، اور ایک ایک کر کے ہر حدیث کے اندر اگر علت ہو یا کوئی پرابلم ہو تو اس کے کھول کر بیان کرتے ہیں. ہاں اگر اس میں کوئی علت اور خرابی نہ ہو تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں. شاید اسی لیے مولانا سلمان ندوی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کتاب کا نام ہی نہیں لیا، کیونکہ وہ سب کتب علل تھی. پھر صحابی کے نام میں بھی غلطی کی اور اس روایت کو حضرت ابو ذر غفاری اور عبداللہ بن عمرو کی طرف منسوب کیا، جبکہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. یہ تو ہوئے سٹارٹرز. اب آئیے مین کورس کی طرف. اب یہ جو روایت ہے لکل امت فرعون وفرعون هذه الامہ معاویہ بن ابی سفیان، یہ روایت کی ہمیں دو سندیں ملتی ہیں، ایک ہے عبداللہ ابن عمر کی سند اور ایک ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سند. ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دونوں سندوں کے اوپر کلام کریں گے، اور انشاءاللہ کچا کام نہیں کریں گے کہ ابن الجوزی نے موضوعات میں کہہ دیا کہ یہ من گھڑت ہے اور علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں اس کو موضوع کہہ دیا اس وجہ سے حدیث من گھڑت ہے. نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تسلی کے لیے ان ائمہ کے کلام کو بھی ذکر کریں گے، لیکن ان ائمہ نے اس کو موضوع کیوں کہا ہے ہم اس پر بحث کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ کسی امام نے کہہ دیا کہ حدیث من گھڑت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ڈیپ ڈاؤن اندر تک جا کر دیکھیں گے کہ معاملہ کیا پیش آیا تھا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اب جو پہلی سند ہے عبداللہ ابن عمر والی، یہ عبداللہ ابن عمر سے شروع ہوتی ہے، صحابی عبداللہ ابن عمر ہے، اور مہنا نامی شخص کے اوپر ختم ہوتی ہے. اور اس روایت کو علامہ ابن قدامہ المقدسی جن کی وفات 620 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب المنتخب من علل الخلال کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. اور چونکہ یہ علت کی کتاب ہے اس وجہ سے اس کتاب کے اندر اس کی علت کو بھی کھولا گیا ہے. اب دھیان سے کتاب میں دیکھیے کہ اس روایت کی چین آف ٹرانسمیشن میں جو سب سے آخر میں جو راوی ہے مہنا، وہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین کے پاس آتے ہیں، اور ان کے پاس آ کر یہ روایت پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے یہ روایت سنائی عبد المجید بن ابی رواد کے نام سے، اور عبد المجید بن ابو رواد نے اس روایت کو عبید اللہ بن عمر سے سنا، اور عبید اللہ بن عمر نے یہ روایت نافع مولا ابن عمر سے سنی، اور نافع مولا ابن عمر نے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے سنی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. یہ پوری چین آف ٹرانسمیشن ہے. تو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین جو کہ دونوں کے دونوں فن حدیث کے اندر بڑے پائے کے لوگ ہیں، ان دونوں ہی حضرات نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور اس روایت کی سند یعنی چین آف ٹرانسمیشن میں دو علت یعنی خرابیوں کی طرف اشارہ بھی کیا. پہلی علت کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا لیس یعرف هذا الحدیث من احادیث عبید اللہ بن عمر، کہ عبید اللہ بن عمر کی جو احادیث ہیں، جو محفوظ احادیث ہیں، ان میں ہمیں یہ حدیث نہیں ملتی. یہ بہت ہی اہم جملہ ہے. اب اس مسئلے کو ذرا سمجھو. یہ جو دور تھا یہ دور تدوین تھا، احادیث کو جمع کیا جا رہا تھا. جتنے مشہور روات تھے ان مشہور روات کے کچھ
مشہور اصحاب ہو رہے تھے اور ان مشہور اصحاب کے ذریعے سے احادیث آگے جا رہی تھی اور ان مشہور اصحاب کی روایات کے مقابلے میں دیگر راویوں کی روایات کو پرکھا جا رہا تھا. جیسے امام زہری ہے، مالک ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، سفیان ثوری ہے، عبید اللہ بن عمر ہے. ان میں سے ہر ایک کی روایات کو محدثین نے باقاعدہ محفوظ کیا ہے، جمع کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے کچھ مشہور اصحاب ہوا کرتے تھے جن کے پاس اس راوی کی مرویات کا ذخیرہ ہوتا تھا. اب اس کو مثال سے سمجھو. جیسے ابن شہاب زہری کو لے لو. اب ان کے کچھ مشہور اصحاب تھے، مثال کے طور پر مالک ابن انس، سفیان ابن عیینہ اور معمر بن راشد. اس کے علاوہ بھی اصحاب ہیں لیکن میں مثال کے طور پر 3 ہی بیان کر رہا ہوں. ان لوگوں نے امام زہری کی مرویات کا ایک ذخیرہ اپنے پاس جمع کیا تھا اور امام زہری سے بہت سی احادیث سن رکھی تھی. اب ایک آدمی فار ایگزامپل زید بن بکر ثقہ راوی ہے، کوئی شک نہیں، بصرہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں، امام زہری سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دن ان کی خدمت میں رہتے ہیں اور پھر واپس بصرہ چلے جاتے ہیں. بصرہ میں جا کر یہ ایک ایسی روایت امام زہری کا نام لے کر بیان کرتے ہیں کہ وہ روایت زہری کے مشہور اصحاب میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. نہ امام مالک نے وہ روایت زہری سے سنی، نہ سفیان ابن عیینہ نے وہ روایت زہری سے سنی، اور نہ معمر بن راشد نے وہ روایت زہری سے سنی. اب زید بن بکر راوی ثقہ ہے لیکن روایت ایسی بیان کر رہے ہیں کہ زہری کے اصحاب میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر ہم آپ جیسے لوگ ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اچھا زید بن بکر ثقہ، اس کے اوپر زہری ثقہ، زہری کے اوپر سالم ثقہ راوی ہیں، اس کے اوپر عبداللہ بن عمر تو صحابی ہیں، تو رجالہ ثقات، اور فیصلہ کر دیں گے کہ حدیث صحیح ہے. اور علل کے امام دور سے دیکھ کر ہمیں ہنسیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے بھائیوں. اب یہ جو سچویشن میں نے بیان کی ہے نا کہ ایک بصرہ کا ایک آدمی زید بن بکر جو کہ ثقہ تھا، اس نے امام زہری کے پاس آ کر ایک دن گزارا اور بصرہ میں جا کر ایک روایت بیان کی جو امام زہری کے مشہور اصحاب کے پاس نہیں ہے. تو محدثین کا طرز یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آدمی ثقہ ہے، لیکن سب سے پہلے محدثین یہ سوال اٹھاتے ہیں این اصحاب الزہری من هذا الحدیث، کہ یہ حدیث جو زید بن بکر نامی شخص جو کہ ثقہ ہے وہ بصرہ میں جا کر بیان کر رہا ہے، ایک دن صرف امام زہری کے پاس رہا، تو یہ روایت امام زہری کے مشہور اصحاب کے پاس کیوں نہیں ہے جو سالوں سے امام زہری کے پاس تھے؟ مالک بن انس ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، معمر ابن راشد ہے، ان کے پاس یہ حدیث کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی بصرہ سے اٹھ کر مدینہ منورہ آیا، امام زہری کے پاس ایک دن گزارا اور اس کے پاس یہ روایت آ گئی. اب امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین کا جو یہ جملہ تھا یہ اب سمجھ میں آئے گا کہ لیس یعرف هذا الحدیث من احادیث عبید اللہ. اب یہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ عبید اللہ بن عمر ایک مشہور آدمی تھے، ان کی مرویات کو محدثین نے جمع کیا اور ان کے کچھ خاص اصحاب بھی تھے جو عبید اللہ بن عمر سے روایت کرتے تھے اور ان کے پاس یہ روایت ہے ہی نہیں. اور عبید اللہ بن عمر کے اصحاب میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے محدثین تھے. دیکھیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں کیا لکھ رہے ہیں: حمید الطویل، ایوب سختیانی، یحییٰ بن سعید، حمادین، ابن زید اور ابن سلمہ، سفیانین، ثوری اور ابن عیینہ، یہاں تک کہ حفص ابن غیاث اور عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ تھے جنہوں نے علم حدیث ہی میں زندگیاں لگا دی تھی. لیکن تعجب کی بات ہے کہ عبد المجید بن ابو رواد کے علاوہ کسی نے بھی یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے سنی ہی نہیں. پھر اس پر مزید یہ کہ امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین ایک اس کی دوسری علت کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ لم یسمع عبد المجید بن ابی رواد من عبید اللہ شیئا، کہ عبد المجید بن ابو رواد نے عبید اللہ بن عمر سے کوئی روایت سنی ہی نہیں ہے. اور یہ احتمال ظاہر کر رہے ہیں کہ عبد المجید بن ابی رواد نے یہاں پر تدلیس کی ہوگی، کسی انسان سے یہ روایت سنی ہوگی، اس کو درمیان سے اڑا دیا اور ڈائریکٹ عبید اللہ بن عمر کا نام لے کر بیان کرنے لگے. اب یہاں پر ایک عربی عالم کا ذکر کرنا ضروری ہے، حسن بن فرحان مالکی، جنہوں نے ایک رسالہ مستقل اسی موضوع پر لکھا ہے، حدیث معاویہ فرعون هذه الامہ. انہوں نے اس کتاب کے اندر پوری کوشش یہ کی ہے کہ اس روایت کو صحیح قرار دیں اور اسی کتاب کو مولانا سلمان ندوی اپنے ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اور ان کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شواہد پیش کیے ہیں، متابعات پیش کی ہیں اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. کہ یہ جو کتاب ہے اس حدیث پر معاویہ فرعون هذه الامہ، اس میں زبردست تحقیقات کی گئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ کم از کم درجے میں حسن. انہوں نے اس کے شواہد متعدد بیان کیے ہیں، رجال پر زبردست بحث کی ہے، کیونکہ حسن ابن فرحان متون حدیث پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور اسانید پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اس حدیث کے طرق کا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، محاکمہ کیا ہے، زبردست بحث کی ہے، محدثانہ بحث کی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تعدد طرق، متابعات اور شواہد، ان جملوں سے آپ دھوکہ مت کھانا. عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ضعیف روایت کی اگر ایک اور متابعت مل جائے تو وہ روایت قوی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اصول کلی نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ متابعات اور شواہد آتے جاتے ہیں اس روایت کا جھوٹ اتنا کھلتا چلا جاتا ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہم ایک روایت کی 20 سند لکھتے تھے صرف اس روایت کے ضعف کو کھولنے کے لیے. اب یہ جو عالم صاحب حسن بن فرحان مالکی، ان کا رسالہ میں نے سرسری طور پر دیکھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو امام احمد بن حنبل اور
یحییٰ بن معین نے کہا نا کہ عبد المجید بن ابی رواد نے ڈائریکٹلی عبید اللہ بن عمر سے نہیں سنی بلکہ اس میں تدلیس کی ہے، بیچ میں کوئی راوی تھا جس کو انہوں نے ساقط کر دیا، تو حسن بن فرحان مالکی اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لے کہ عبد المجید بن ابی رواد نے ڈائریکٹلی عبید اللہ بن عمر سے نہیں سنا، پھر بھی ان دونوں کے درمیان امکان لقاء تو ہے، اور جب امکان لقاء ثابت ہو گیا تو امام مسلم کی شرط کے اوپر یہ روایت صحیح ہو گئی۔ تو ہمارا جواب اس کے تعلق سے یہ ہے کہ امام مسلم نے عنعنے کو سما پر محمول کرنے کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ کیا فقط امکان لقاء کی لگائی ہے کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان اگر امکان لقاء ہو تو سارے عنعنات کو سما پر محمول کر دو؟ کیا اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں لگائی ہے؟ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ دیکھو امام مسلم اپنے مقدمے کے اندر جب اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں تو آگے جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ امام مسلم کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عنعنے کو جو سما پر محمول کیا جائے گا اس میں راوی اور مروی عنہ کے درمیان امکان لقاء کے ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ راوی مدلس نہ ہو۔ اگر وہ مدلس ہوگا تو امکان لقاء کے باوجود اس کے عنعنے کو سما پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اور عبد المجید بن ابی رواد کے بارے میں تو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین صاف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں تدلیس کی ہوگی، اس لیے مولانا سلمان ندوی جو ان عربی عالم کا حوالہ دے رہے ہیں حسن بن فرحان مالکی، اور وہ جو اس روایت کو امام مسلم کی شرط پر صحیح قرار دے رہے ہیں، ان کا اس روایت کو امام مسلم کی شرط پر صحیح قرار دینا یہ بالکل غلط ہے۔ پھر یہی عالم صاحب نے حسن بن فرحان مالکی نے عبد المجید بن ابی رواد جو یہ راوی ہے ان کی توثیق کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ امام مسلم کے رجال میں سے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی دھیان سے سمجھو۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں اپنی صحیح مسلم کے اندر، لیکن امام مسلم نے ان کی روایات کو اصالتاً نقل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ جو راوی ہے عبد المجید بن ابی رواد ان کی روایات کو جو امام مسلم لے کر آئے ہیں اپنی صحیح مسلم کے اندر مقروناً بغیر ہی لے کر آئے ہیں، یعنی متابعات اور شواہد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اب اصول سمجھیے، وہ راوی جس کی روایت کو صاحب کتاب مقروناً بغیر ہی یعنی ایز اے سپورٹ کے طور پر دوسرے راویوں کی روایت کے ساتھ میں ملا کر لاتے ہیں، تو ایسا راوی اگر کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو، تنہا اکیلا روایت کر رہا ہو، تو اس کی یہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجال مسلم میں سے ہے اس روایت کے تعلق سے، کیونکہ امام مسلم نے اس کی روایت کو مقروناً بغیر ہی ایز اے سپورٹ دوسرے راویوں کی روایت کے ساتھ میں ذکر کیا تھا، تنہا اس کی روایت کو اصل کے طور پر ذکر نہیں کیا تھا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام دارقطنی نے عبد المجید بن ابی رواد کے ترجمے میں لکھا ہے هو لا يحتج به ويعتبر به، کہ ان کی روایات سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، ہاں متابعات اور شواہد کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان کا حال دیکھیے، امام بخاری ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مرجیہ عقیدے کے تھے۔ علامہ شمس الدین ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد عبد المجید بن ابی رواد کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بدعتیوں کا سردار ہے۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں مبتدعۃ داعیۃ، یعنی یہ خود تو بدعتی تھے ہی، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنی بدعت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ سلمۃ بن شبیب کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام عبد الرزاق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک عبد المجید بن ابو رواد کی موت کی خبر ہمیں پہنچی، اور وہ سن 206 ہجری تھا، یہ سن یاد رکھنا 206 ہجری۔ تو امام عبد الرزاق کہنے لگے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے امت محمدیہ کو عبد المجید سے چھٹکارا دیا۔ اور امام ابن حبان نے تو ان کے اوپر جرح مفسر کی ہے کہ عبد المجید بن ابی رواد یہ روایات میں قلب کرتے تھے، یعنی ادھر ادھر کی روایات کو ملا دیتے تھے اور کمزور راویوں سے منکر روایات بیان کرتے تھے، اس لیے یہ راوی اس لائق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ جو روایت ہے نا، اس روایت کی تفرد کی علت کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو عجیب بات نہیں لگتی کہ اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کے کچھ علاقوں کا گورنر بنا دیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ روایت معلوم ہونے کے بعد بھی کہ معاویہ اس امت کے فرعون ہے، وہ اپنے والد حضرت عمر کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو گورنر کیوں بنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد کو بتا ہی نہیں رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو پورا ملک شام حضرت امیر معاویہ کی ماتحتی میں آ گیا، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد نافع کے علاوہ کسی کو بھی یہ روایت نہیں بتا رہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جنگ صفین ہوئی، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان خطرناک جنگ ہوئی، پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لی، اور پوری اسلامی حکومت
हुकूमत के ऊपर हज़रत अमीर मुआविया हाकिम बन गए। लेकिन उस वक्त भी कितनी ताज्जुब की बात है कि नाफे के अलावा कोई भी अब्दुल्ला इब्न उमर से इस रिवायत को नकल ही नहीं कर रहा। भाई एक हाकिम का ताल्लुक तो पूरी रईयत से होता है। हजरत मुआविया की हुकूमत आने के बाद तो ये रिवायत आग की तरह फैलना चाहिए था, लेकिन हर रावी अपने बाद सिर्फ एक ही रावी को रिवायत बयान कर रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर से सिर्फ नाफे ने सुना, नाफे से सिर्फ उबैदुल्लाह बिन उमर ने सुना, उबैदुल्लाह बिन उमर से सिर्फ अब्दुल मजीद बिन अबी रव्वाद ने सुना, किसी और ने सुना ही नहीं। इसी को कहते हैं अल खबरुल वाहिद फीमा तअम्मु बिहिल बलवा ला युक़बल। कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की जब हुकूमत आ गई थी तो ये उमूम बलवा का मसला हो गया था। हर मुसलमान का ताल्लुक हज़रत अमीर मुआविया से जुड़ गया था। उसके बावजूद भी ये रिवायत किसी को नहीं पता। 206 हिजरी में अब्दुल मजीद बिन अबी रव्वाद का इंतकाल हो रहा है। 206 हिजरी में, 206 हिजरी तक ये रिवायत किसी को मालूम ही नहीं थी। एक आदमी एक से, फिर वो एक से, फिर वो एक से, फिर वो एक से रिवायत करते जा रहे हैं। 200 साल तक ये रिवायत बिल्कुल छुपी रही। तो ये जो तफर्रुद है ना, तबका दर तबका दर तबका दर तबका, दूर तक 200 साल तक तफर्रुद चला जा रहा है। ये तफर्रुद खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि ये रिवायत हरगिज काबिल कबूल नहीं है। अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मुक़िज़ा के अंदर बड़ा ही अजीब कलाम किया है। शेख हातिम औनी कहते हैं कि इमाम ज़हबी ने ये जो कलाम कर दिया है तफर्रुद के बारे में, ये उसूल हदीस की किसी किताब के अंदर नहीं मिलता कि मुतफर्रिद रावी का जो तफर्रुद होता है उसको कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसका ताल्लुक खुद मुतफर्रिद के तबके से भी होता है कि वो किस तबके से बिलोंग करता है। इमाम ज़हबी का कलाम देखिए, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने वाला सिर्फ एक सहाबी हो, हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, रिवायत बिल्कुल सही हो सकती है। जैसे इन्नमल अअमालु बिन्नियात, इसको रिवायत करने वाले सिर्फ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, लेकिन रिवायत आला दर्जे की सही है। लेकिन अगर उस सहाबी से रिवायत करने वाले ताबईन में से भी सिर्फ एक हो तो हम कहते हैं कि ठीक है, अब भी रिवायत सही है। इमाम ज़हबी लिख रहे हैं फहदीथु सहीहुन। फिर अगर ये तफर्रुद और आगे बढ़े और तबे ताबईन की जमात में से भी ताबई से रिवायत करने वाला सिर्फ एक आदमी हो तो इमाम ज़हबी अब लिख रहे हैं सहीहुन गरीबुन। अब इसमें गराबत आ गई। पहले तफर्रुद चल रहा था और ये तफर्रुद जितना आगे बढ़ता चला जाएगा, तबका दर तबका जब ये तफर्रुद आगे बढ़ता जाएगा तो ये तफर्रुद अपने साथ गराबत और नकारत को भी बढ़ाता चला जाएगा। फिर इमाम ज़हबी आगे लिख रहे हैं कि अगर तबउल अतबा के असहाब यानी तबे ताबईन के असहाब में भी अगर रिवायत करने वाला सिर्फ एक रावी हो तो अब इमाम ज़हबी यहाँ पर सही नहीं लिख रहे। अब इमाम ज़हबी लिख रहे हैं गरीबुन फर्दुन। फिर इमाम ज़हबी आगे लिखते हैं कि तबे ताबईन के असहाब में से ऐसे बड़े बड़े अइम्मे हदीस मौजूद हैं जिनके पास 2-2 लाख हदीसें होती हैं खुद अपनी सनद से, लेकिन उनमें से 2 या 3 हदीसें भी ऐसी नहीं होती है जिनमें वो मुतफर्रिदन रिवायत कर रहे हैं। 2-2 लाख हदीसों में से 2 या 3 हदीसें भी ऐसी नहीं मिल पाती हैं कि जिनमें तफर्रुद वहां तक आ रहा हो। तो फिरऔन हादिहिल उम्मती मुआविया वाली जो हदीस है उसमें जो है अब्दुल्ला इब्न उमर वाली जो सनद है उसका हाल मैंने आपके सामने पेश कर दिया। खुलासा यह है कि ये रिवायत है अब्दुल्ला इब्न उमर की सनद से हरगिज काबिल कबूल नहीं है। वजह उसकी ये कि अब्दुल मजीद बिन अबी रव्वाद पर मुहद्दिसीन ने सख्त कलाम भी किया है और ये उन रुवात में से हैं जिनकी रिवायात को मुताबात और शवाहिद के अंदर तो कबूल किया जा सकता है, लेकिन असालतन मुतफर्रिदन इनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जा सकता। खास तौर पर तब जबकि तबका दर तबका दर तबका दर तबका तफर्रुद 200 साल तक चला जा रहा हो।